کہ وہ بے مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے جس کی کوئی مثال نہیں، ہے 3 روز کا پیاسا مگر نڈھال نہیں، جو اس سے الجھے وہ پتھر لہو لہان ہوئے، کمال یہ ہے کہ اس آئینے میں بال نہیں، اور ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ اور یزید تو دل زہرا کو کیا سمجھتا ہے، حسین اور تیری بیعت کوئی سوال نہیں، اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ ان مصروں کے خالق محترم فخری میرٹھی صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ آئے اپنا منظور نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ کئی سال کی غیر حاضری کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں، نعرہ سلوات کا استقبال۔ بہت بیدار سماعتیں ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے سنیے۔ بہت دن میں آپ حضرات کے درمیان حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک مطلب اور کچھ شعر سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں، ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے۔ علم سے اور، بالکل خاموش رہ کے سنیے، بالکل آرام سے۔ علم سے اور علم کی ہوا سے جلنے لگے، جو بے وفا تھے وہ ذکر وفا سے جلنے لگے، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بدنصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، قدم قدم پہ انہیں مشکلوں نے گھیر لیا، وہ بدنصیب جو مشکل کشا سے جلنے لگے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے لگے، کسی دوا سے انہیں بالکل خاموش رہ کے سنیے، کسی دوا سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا، مریض عقل جو خاک شفا سے جلنے لگے، علم کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنے والے، علم کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنے والے، حسد کی آگ میں شیر خدا سے جلنے لگے، علم کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنے والے، حسد کی آگ میں شیر خدا سے جلنے لگے، حسد کی آگ میں شیر خدا سے جلنے لگے۔ کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، مگر یہ لوگ تو اشک عزا سے جلنے لگے۔ کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ لگتی ہے، کہیں سنا تھا کہ پانی سے آگ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ایک مصرے کی حفاظت ہو جائے، آپ کا شکر گزار۔ بہت اچھا آپ لوگوں نے ابھی تک سب لوگوں کو سنا ہے۔ اب دیکھیے اپنا اپنا شعر پہنچانے کا طریقہ ہوتا ہے، تو میرے پاس جو طریقہ ہے اس طریقے سے پہنچاتا ہوں۔ ایک مطلب گزارش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ عروج مل گیا مقتل میں شیر خاری کو، عروج مل گیا مقتل میں شیر خاری کو، قرار مل گیا پل بھر میں بے قراری کو، عروج مل گیا مقتل میں شیر خاری کو، قرار مل گیا پل بھر میں بے قراری کو، اتر کے جھولے سے لبیک یا حسین کہا، اتر کے جھولے سے لبیک یا حسین کہا، سمجھ لیا علی اصغر نے ذمہ داری کو۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ۔ اتر کے جھولے سے لبیک یا حسین کہا، سمجھ لیا علی اصغر نے ذمہ داری کو، وہ دیکھو ٹوٹنے والا ہے ہرملا کا غرور، وہ دیکھو ٹوٹنے والا ہے ہرملا کا غرور، شکار ہوتے ہوئے دیکھ لو شکاری کو، وہ دیکھو ٹوٹنے والا ہے ہرملا کا غرور، شکار ہوتے ہوئے دیکھ لو شکاری کو۔ تو یزید تیرا مقدر خراب ہے ورنہ، یزید تیرا مقدر خراب ہے ورنہ، ذلیل کرتے نہیں ہم کسی بھکاری کو، یزید تیرا مقدر خراب ہے ورنہ۔ یزید تیرا مقدر خراب ہے ورنہ، ذلیل کرتے نہیں ہم کسی بھکاری کو، ذلیل کرتے نہیں ہم کسی بھکاری کو۔ ایک دو شعر ہدیہ سماعت کرتا ہوں میں۔ بھائی جو ابھی جو میری طبیعت اندر سے آواز دے رہی ہے وہ پڑھوں گا۔ بہت دن میں آیا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے شروع کرنا چاہتا تھا، کہاں سے شروع کیا ہے، خدمت ہو جائے کچھ مومنین کی۔ میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، یہاں سے ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ ہوائے ظلم
بھٹکتی ہے بوکھلائی ہوئی، ہوائے ظلم بھٹکتی ہے بوکھلائی ہوئی، ہوائے ظلم بھٹکتی ہے بوکھلائی ہوئی، جو شمع صبر سے الجھی تو راہ بھول گئی۔ ذرا یہاں سے جڑ جائیے گا میرے ساتھ۔ ہوائے ظلم بھٹکتی ہے بوکھلائی ہوئی، جو شمع صبر سے الجھی تو راہ بھول گئی، ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں، ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں جنہیں بجھانے میں آندھی کی سانس پھول گئی۔ ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں، ہماری پلکوں پہ ایسا نہ لگے مجھے کہ آپ لوگ تھک گئے، ہماری پلکوں پہ ایسے چراغ روشن ہیں جنہیں بجھانے میں آندھی کی سانس پھول گئی۔ ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، اور پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو۔ ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں۔ جب وہ ہل جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو کیا ماحول ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہدیہ سماعت کرتا ہوں، میں اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں، آپ لوگ کیسے سنتے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے، آپ اس کو محبت سے سن لیتے ہیں تو اور اچھا ہو جاتا ہے۔ ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو۔ خورشید بھائی اگر میرے شعر سے زیادہ قیمتی ہو بات تو آپ اس میں شامل ہو جاؤں میں آ کے۔ ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، ان مصروں سے اگر حوصلہ دے دیں گے تو کچھ اور خدمت ہوگی۔ ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، اور پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو۔ ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، اور پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو۔ شہزادی کونین کے رومال میں جا کر، شہزادی کونین کے رومال میں جا کر سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو۔ شہزادی کونین کے رومال میں جا کر، شہزادی کونین کے رومال میں جا کر۔ ان آنکھوں میں پھولوں کی بہت شکریہ آپ کا۔ ان آنکھوں میں پھولوں کی طرح کھلتے ہیں آنسو، اور پلکوں سے ہجرت کے لیے ہلتے ہیں آنسو۔ شہزادی کونین کے رومال میں جا کر سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو، سجاد کے اشکوں سے گلے ملتے ہیں آنسو۔ یہاں سے ایک مطلع سے مربوط کر کے شعر پڑھتا ہوں، اور ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن کی آغوش میں حسین کے ماتمدار پروان چڑھتے ہیں۔ جہاں جہاں سے میرے حافظے کی بیاس کھلتی جا رہی ہے، آپ لوگ حوصلہ دیں گے، کچھ دیر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ہدیہ سماعت کرتا ہوں مطلب ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا، اور سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا ذرا سا موڈ بدل دیجیے۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا۔ اور میں نے ممبئی کی ایک محفل میں اپنے سامعین سے گزارش کی تھی کہ اچھے شعر پہ جو لوگ صرف گردن ہلاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مسڈ کال مار رہے ہیں، تو برائے مہربانی مسڈ کال نہ ماریں، کال کریں یا نہ کریں پر مسڈ کال نہ کریں۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا، اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا، اور سر تابہ قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور راہب کی طرف دیکھ کے فطر اسے پکارا، راہب کی طرف دیکھ کے فطر اسے پکارا، قسمت کا لکھا اور ہے سرور کی عطا اور راہب
की तरफ देख के फिक्र से पुकारा, किस्मत का लिखा और है सरवर की अता और, किस्मत का लिखा और है सरवर की अता और, शहरे गम सरवर में बदलता नहीं मौसम, शहरे गम सरवर में बदलता नहीं मौसम, सावन की घटा और है अश्कों की घटा और, शहरे गम सरवर में बदलता नहीं मौसम, सावन की घटा और है अश्कों की घटा और, है कैसी महक परचमे अब्बास जरी में, है कैसी महक परचमे अब्बास जरी में, है कैसी महक परचमे अब्बास जरी में, हर सांस ये कहती है जरा और जरा, है कैसी महक परचमे अब्बास जरी में, हर सांस ये कहती है जरा और जरा और, तो क्यों आए न मातम के जुलूसों में फरिश्ते, क्यों आए न मातम के जुलूसों में फरिश्ते, जन्नत की हवा और है परचम की हवा और, क्यों आए न मातम के जुलूसों में फरिश्ते, क्यों आए न मातम के जुलूसों में फरिश्ते, जन्नत की हवा और है परचम की हवा और, क्यों आए न मातम के जुलूसों में फरिश्ते। मैं इतनी देर से जब से पढ़ रहा हूँ ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पढ़ने में कहाँ कमी है, मेरे खुलूस में कहाँ कमी है, जो बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। मैंने जो नतीजा निकाला कि ना मेरे पढ़ने में कमी है ना आपके सुनने में कमी है, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें कमी है। जो लोग सुनने के मूड में बैठे हैं वो लोग कुछ उधर बैठे हैं और कुछ इधर बैठे हैं। अगर लोग यहाँ पे सिमट के सामने बैठते तो जश्न का माहौल जो है वो मेरे ख्याल में कुछ और हो सकता था, लेकिन जो लोग जहाँ से बोल रहे हैं अगर वो खुल के बोलें, शर्मा के ना बोलें तो बात ज़रा बेहतर हो सकती है। मैं यहाँ से 2-3 मतले पढ़ के और एक आधा जाफरी साहब एक दो शेर ऐसे हैं कि जो आपको पसंद आ जाएंगे, और बहुत लोग इस इंतज़ार में होते हैं कभी कभी के कोई बढ़िया शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे, तो जो उनकी नज़र में बेहतर होता है उस पर बोलते हैं। हमारी नज़र में तो सारे बेहतर होते हैं, ना बेहतर होते तो पढ़ते नहीं। भाई पता नहीं क्यों तबीयत जो है वो कहीं और बोल रही है। अब जब जहाँ तबीयत बोले वहाँ पढ़ना चाहिए, जो दिल बोले वो पढ़ो। मतला गुजारिश करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। 2-3 मतले हैं ये ताज़ा शायरी है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो ताज़ा कुछ शायरी है वो पहुँचाऊँ। पहले बिल्कुल ताज़ा एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूँ, बहुत हल्के हल्के से पढ़ देता हूँ, पसंद खातिर हो तो बोल जाइएगा आप। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। बहुत शुक्रिया आपने मसले की हिफाजत की। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, इस सली बिल्कुल ताज़ा पहली मर्तबा आपके साथ मैंने भी सुना है, आपने मतले की हिफाजत की, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी समातों को सलाम करता हूँ। यहाँ से शेर हदिया समात करता हूँ। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं, हज़रत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए, हज़रत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा ज़हरा के घर जन्नत से नौकर आए। हज़रत शब्बीर का झूला, ज़रा सा खुल के बोलते हैं तो ज़रा सा हौसला मिलता रहेगा। मैं ये जो खित्ता है आपका, यहाँ समझ लीजिए कि सिकंदरपुर, कटघर कमाल, ये दाऊदपुर, आपका जलालपुर, आपका मुबारकपुर, यह सब जगह जो एक दाद के अंदर गूंज होती है ना, जो कैफियत होती है, वो सिर्फ शहंशाह के पढ़ते वक्त तो मैंने महसूस की है, अदरवाइज़ किसी शायर के पढ़ते वक्त मैंने वो आपकी दाद की गूंज महसूस नहीं की। कोशिश करता हूँ कहीं उस मंजिल तक आपको ले आऊँ कि वो जो पहचान, जो शनाख्त है आप हज़रात के दाद देने का जो अंदाज़ है, वो गूंज जो दाद की है उस तक मैं आपको ले आऊँ। मैं कोशिश करता हूँ, हदिया समात करता हूँ। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बाबा से बोलें सलवात आप पढ़ दें, आइए सर। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ आपसे, लेकिन थोड़ा सा अगर वो आवाज़ के अंदर वो गूंज पैदा हो जाए, जो आप लोगों की शनाख्त है, जो दाद देने का अंदाज़ है, वो वहाँ तक पहुँच जाए बात तो और अच्छा लगेगा। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं, हज़रत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा ज़हरा के घर
जन्नत से नौकर आए। उम्मीद आजमी साहब अपने मिजाज का इकलौता शेर पढ़ रहा हूँ। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। किसमें हिम्मत है जो देखे तेग लाए या नहीं? अरे किसमें हिम्मत है जो देखे तेग लाए या नहीं? इतना काफी है कि अब्बास से दिलावर आए हैं। किसमें हिम्मत है जो देखे तेग लाए या नहीं? किसमें हिम्मत है जो देखे तेग लाए या नहीं? इतना काफी है कि अब्बास से दिलावर आए हैं। इतना काफी है कि अब्बास से दिलावर आए हैं। एक सबूते दायमी गाजी का रोजा हो गया। एक सबूते दायमी गाजी का रोजा हो गया। अब हमेशा के लिए प्यासे का दरिया हो गया। एक सबूते दायमी गाजी का रोजा हो गया। अब हमेशा के लिए प्यासे का दरिया हो गया। ये मतलब पढ़ता हूँ, अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। उलमाए किराम तशरीफ फरमा, किबला उम्मुल बनीन की अजमत में इजाफे की गुंजाइश नहीं है। उम्मुल बनीन की सबसे बड़ी अजमत यह है कि मौलाए कायनात पूछ रहे हैं, भाई अकील कोई खानदान बताओ। अजमत फाइनल हो गई, इजाफे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर इजाफा तलाश कर लिया वो इस खाकसार तालिब इल्म ने, तो आप दुआ दे दीजिएगा, बाकी सब लोगों को मैं समझ लूंगा। एक सबूते दायमी गाजी का रोजा हो गया। अब हमेशा के लिए प्यासे का दरिया हो गया। अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। इनका बेटा फातिमा जहरा का बेटा हो गया। अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अजमत उम्मुल बनी में अब आया, जरा सा मुझे लगा कि हाँ मैं दाऊद को हूँ। अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। अजमत उम्मुल सरकार अली अली तेरी कब्र के अंदर अली अली। बहुत शुक्रिया आपका। एक सबूते दायमी गाजी का रोजा हो गया। एक सबूते दायमी गाजी का रोजा हो गया। अब हमेशा के लिए प्यासे का दरिया हो गया। अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। अजमत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। इनका बेटा फातिमा जहरा का बेटा हो गया। कैसे दरिया के हवाले कर दें अपनी तशनगी, कैसे दरिया के हवाले कर दें अपनी तशनगी, जब हमारा चश्मे कौसर से सौदा हो गया। कैसे दरिया के हवाले कर दें अपनी तशनगी। कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत चिल्ला के शेर पढ़ते हैं और आप लोग खामोशी से सुन लेते हैं, तो इसको कभी पलट भी दिया करें। हम लोग हल्के से पढ़ दिया करें, आप लोग जोर से सुन लिया करें।
کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی، کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی، جب ہمارا چشمہ کوثر سے سودا ہو گیا، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا۔ غور سے دیکھو ابو طالب کا کنبہ ہو گیا، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا۔ آپ نے میری بات کی لاج رکھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا۔ غور سے، خدا کی قسم بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں، بہت موڈ میں پڑھ رہا ہوں۔ جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حل عطا۔ غور سے دیکھو ابو طالب کا کنبہ ہو گیا، صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے۔ بھائی آواز آ رہی ہے؟ وہاں آ رہی ہے آواز؟ آپ لوگوں کی آواز اگر اس کی آدھی بھی میرے تک آتی رہے گی نا تو معاملہ بنا رہے گا۔ آپ لوگ قلب لشکر ہیں، یہ میمنہ میسرہ ہے، آپ لوگ قلب لشکر ہیں۔ اگر قلب مضبوط نہیں ہے تو کچھ مضبوط نہیں ہے، سمجھ لیجئے گا آپ۔ صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ مشک لے کر فخر سے بولا علمدار حسین۔ بالکل چلانے کا شعر نہیں ہے، سکون سے پڑھنے کا شعر ہے، جیسے سننا چاہیں سن لیجیے گا، آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ مشک لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، مشک لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا۔ مشک لے کر فخر سے، آپ کی امانت آپ کے حوالے، جیسے سننا چاہیے۔ مشک لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا۔ ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، شیخ کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا۔ ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، شیخ کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا۔ دیکھ کر رن میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، دیکھ کر رن میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ دیکھ کر رن میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، دیکھ کر رن میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں۔ کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں۔ ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر وہ سر جھکا بھی نہیں۔ ستم کو لاکھ ستم کر کے کچھ ملا بھی نہیں، جھکانا چاہا تھا جو سر وہ سر جھکا بھی نہیں۔ ہمارے پاؤں کی زنجیر کھولنا ہے ثبوت، ہمارے پاؤں کی زنجیر کھولنا ہے ثبوت، اب اس میں ہم سے الجھنے کا حوصلہ بھی نہیں۔ ہمارے پاؤں کی زنجیر کھولنا ہے ثبوت، اب اس میں ہم سے الجھنے کا حوصلہ بھی نہیں۔ ارے کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، بدن پر زخم ہے کتنے ہمیں پتا بھی نہیں۔ کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، بدن پر زخم ہے کتنے ہمیں پتا بھی نہیں۔ کسے حسین کے ماتم میں درد کا احساس، بدن پر زخم ہے کتنے ہمیں پتا بھی نہیں۔ گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے، گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے۔ کچھ قیمتی شاعری ہے، وہ میری نظر میں قیمتی ہے۔ اور بہرحال ایک جگہ میں بھوپال کے اندر محفل میں پڑھا رہا تھا، تو ایک صاحب آئے، بولے وہ جبل پور کی محفل میں آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا۔ تو میں نے کہا صاحب میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، جیسے جبل پور میں پڑھا تھا ایسے یہاں پڑھوں گا، جہاں بھی پڑھتا ہوں ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ جبل پور کے لوگوں نے سنا اچھے سے تھا، اس لیے آپ کو لگا کہ میں نے اچھا پڑھا۔
تو کوئی بھی شاعر کسی محفل کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا ہے. محترم سامعین کی معتبر سماعتیں شاعر کی اور محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں. میں قیمتی شاعری آپ حضرات کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے, گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے, کوئی خطا بھی نہیں اب کوئی سزا بھی نہیں. گناہ اشک ندامت سے دھو لیے حر نے, کوئی خطا بھی نہیں اب کوئی سزا بھی نہیں. عجب یہ شان عبادت ہے اے زہیر و سعید, عجب یہ شان عبادت ہے اے زہیر و سعید, عجب یہ شان عبادت ہے اے زہیر و سعید, نماز ہو گئی سجدے میں سر رکھا بھی نہیں. عجب یہ شان عبادت ہے اے زہیر و سعید, عجب یہ شان عبادت ہے اے زہیر و سعید, عجب یہ شان. قاسم بھائی کیمرے پہ آپ ہیں نا, اب میں 2-3 شعر پڑھوں گا, ایک بار سامعین پہ گھما دیجیے گا تاکہ سند رہے کہ کتنے لوگ بولے تھے, اور ادھر بھی گھمائیے گا ذرا پیچھے. عجب یہ شان عبادت ہے اے زہیر و سعید, عجب یہ شان عبادت ہے اے زہیر و سعید, نماز ہو گئی سجدے میں سر رکھا بھی نہیں, نماز ہو گئی سجدے میں سر رکھا بھی نہیں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے, اسے حفاظت کیجیے گا مصروں کی, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر. عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر. عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں, میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں. میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر. بھائی کیمرہ پیچھے والوں پہ پہنچ گیا قاسم بھائی, میں شعر پڑھ دیتا ہوں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں, میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں. جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی, کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں. جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی, جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی, جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی. کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں, جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی. کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں. اس سلسلے کے آخری 2 شعر, اس کے بعد ایک چھوٹی سی منقبت ہے, بہت پڑھی ہے میں نے, لیکن آپ کے دیار میں پہلی بار میرا دل چاہتا کہ میں ضرور پڑھوں. یہ بھائی کی فرمائش کے تھے, اور ان کو اچھی طرح فرمائش کا قانون معلوم ہے کہ جس کی فرمائش ہوتی ہے اگر وہ منقبت سامعین کو پسند نہیں آتی ہے تو میں اس سے پیسے لے لیتا ہوں فرمائش کرنے والے سے. تو یہاں میں نے پہلے نہیں بتایا تھا, آپ نے بچا لیا ان کو, نہیں بچ گئے. اسے نصیب ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مصروں کی حفاظت کی, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر, اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر. عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں, عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں. میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں, لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ بھی نہیں. جگر کو تھام کے فوج یزید رونے لگی, کمال یہ ہے کہ اصغر نے کچھ کہا بھی نہیں. پہنچ گئے سر دربار سید سجاد, پہنچ گئے سر دربار سید سجاد, یزید اب تیرے بچنے کا راستہ بھی نہیں. پہنچ گئے سر دربار سید سجاد, یزید اب تیرے بچنے کا راستہ بھی نہیں. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں. علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا. اللہ اکبر, علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا, علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا. کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں, کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں.
حافظے کی بیاض سے یہ منقبت میں نے نکالی ہے، میرا دل چاہتا کہ میں پڑھوں، اور آج کی حد میں یہ آخری گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں، پھر کبھی مولا نے حکم دیا، کہیں ڈیوٹی لگائی بی نے، آپ یقین مانیے گا خورشید مظفر نگری صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ صبح سے میری حالت یہ ایسی نہیں تھی کہ میں یہاں آ پاتا، لیکن یہ ایک گاڑی چھوڑی، انہوں نے 2 چھوڑی، بولے میں لے کے جاؤں گا، اور اینڈ یہ ہوا کہ آخری گاڑی بھی نکل گئی، پھر انہوں نے کوئی اور دوسرا راستہ نکالا کہ نہیں میں لے کے جاؤں گا۔ تو جتنا بھی کچھ اس ثواب میں شامل ہوں آپ حضرات کے ساتھ، اس میں یہ بھی شامل ہے یقینی طور پہ۔ مولا آپ کو اچھا رکھے۔ میں ہدیہ سماعت کرتا ہوں، مطلب گزارش کرتا ہوں، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی، ایسا نہ لگے کہ میری بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے مجھے کہ میری بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا ذکر مصیبت کو ڈال دیتا۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں۔ پانی کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ثبوت مل گیا یہ نوح کے سفینے سے، ثبوت مل گیا یہ نوح کے سفینے سے۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ثبوت مل گیا یہ نوح کے سفینے سے، ثبوت مل گیا یہ نوح کے سفینے سے، علی کا نام بھنور سے نکال دیتا ہے۔ ثبوت مل گیا یہ نوح کے سفینے سے، علی کا نام بھنور سے نکال دیتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، زمانے والوں، حفاظت کی جگہ مصروں کی، زمانے والوں، زمانے والوں، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے۔ پتہ نہیں کہاں گیا زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے۔ یہاں سے یہ مسلسل آخری 3 شعر ہیں، ہدیہ سماعت کرتا ہوں، آپ کی امانت آپ کے حوالے، پورے خلوص سے پڑھ رہا ہوں، پورے جذبے سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا میری خدمت کو قبول کریں۔ آپ حضرات تھوڑا سا محبت سے سنیے گا تو اور اچھا لگے گا۔ بہت اچھا آپ لوگوں نے سنا، مصروں کی حفاظت کی، شاعری کی حفاظت کی، حوصلہ دیا، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں۔ یہ آخری گفتگو ہے آج کی حد میں، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو آپ کی مزید خدمت کروں گا۔ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ثبوت مل گیا یہ نوح کے سفینے سے، علی کا نام بھنور سے نکال دیتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے، یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے۔ یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا، یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا جو حوصلے کو تبسم میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا، یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا جو حوصلے کو تبسم میں ڈھال دیتا ہے۔ کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، تبسم علی اصغر مثال دیتا ہے۔ کمان چھوٹ گئی، یاد رکھیے گا، چوتھے مصرے تک اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو انشاءاللہ اگلی ملاقات تک آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے خاکسار کو۔ یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا جو حوصلے کو تبسم میں ڈھال دیتا ہے۔ کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، تبسم علی اصغر مثال دیتا ہے، تبسم علی اصغر مثال دیتا ہے۔ زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ، جو ہارتا ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے، زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے، جو ہارتا ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔